بھائی اور دوستو، ایمان والا مہمان نواز ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو اس کی ترغیب دی ہے اور اس کا بڑا اجر بتایا ہے۔ تو ہم چند احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، اور اس سے ہمیں کیا آداب، یعنی مہمان نوازی کے آداب کیا ہیں ان کا بھی پتہ چلے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ سے ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، اور اسی طرح فرمایا کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اور تیسری بات فرمائی وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی اور بھلی بات کہے، نہیں تو چپ رہے، اس کو چپ رہنا چاہیے۔ وفی روایت، ایک روایت کے اندر ہے بدل الجار، یعنی جار جو لفظ ہے پڑوسی، اس کی جگہ پر یہ الفاظ ہیں ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحیمہ، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ فلیصل، صلہ رحمی کرے، یعنی جو اس کے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ وہ ذرا مضبوطی سے اپنے رشتے کو بنا کے رکھے، توڑے نہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے تو مہمان کی اکرام کی اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے، جو ہم یعنی جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ یہ ہے۔ اور باقی جو پڑوسی ہے اس کا اکرام کرنا، ایسے ہی جو اس کا یعنی کوئی رشتہ دار ہے اس کا خیال کرنا، یہ ساری چیزیں، اور اچھی بات کرنا، اور اچھی بات اگر کوئی بندہ نہیں کر سکتا تو بہرحال اس کو بھلائی کے علاوہ بری بات سے اجتناب بھی کرنا چاہیے، اس سے بہتر ہے کہ وہ چپ ہی رہے۔ تو یہ ایمان والے کو ترغیب دی گئی ہے۔ ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ سے ہمیں آگے پتہ چل رہا ہے کہ مہمان نوازی کتنے دن کرنی ہے، کب تک ایک بندہ ہمارے پاس مہمان رہے گا۔ تو یہ دوسری حدیث مبارکہ جو ہے وہ عن ابی شریح الکعبی، حضرت شریح کعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو شریح کعبی، وہ کہ ان سے ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا مہمان نوازی کرے۔ جائزتہ یوم و لیلہ و ضیافہ، یعنی ایک دن اور ایک رات تو اس نے اس کی کیا کرنی ہے، بڑی اچھی خدمت کرنی ہے، بڑا اچھے طریقے سے اس کا اکرام کرنا ہے، یہ تو مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ اور پھر اور مہمان نوازی آگے کتنی ہے، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، اور مہمان نوازی 3 دن تک وہ اس کی کرتا رہے، اور پھر فما بعد ذلك فهو صدقہ، پھر اس کے بعد اگر 3 دن کے بعد بھی وہ بندہ واقعی اس کے پاس مہمان ٹھہرا ہوا ہے تو وہ جو کچھ اس کو کھلائے گا وہ اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا، یعنی اس کا بھی اس کو اجر ملتا رہے گا۔ ولا يحل له ان يسوي عنده حتى يحرجه، اور یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، اور پہلی بھی ہے، یعنی بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اور یہ بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مہمان کو فرمایا، مہمان کے بارے میں لا یحل له، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مہمان کو حرج میں ڈال دے، میزبان کو حرج میں ڈال دے۔ تو اس لیے ایک دن تو بھائی جو مہمان ہے جب وہ آیا ہوا ہے تو اس کا اکرام کرنا ہے، اس کو بڑا اچھا کھانا کھلانا ہے، 3 دن تک اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، یعنی اگر وہ 3 دن تک ٹھہرتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کرتے رہنا ہے جتنی اس کے پاس استطاعت ہے، اور 3 دن کے بعد جو پھر بھی اس کی کرے گا تو بہرحال اجر تو ملے گا، لیکن اللہ کے نبی نے اس بندے کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ کوئی ایسا اس قسم کا کام نہ کرے، 3 دن کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ کسی اور جگہ پہ چلا جائے تاکہ وہ بندہ کسی حرج میں مبتلا نہ ہو۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے، اس حدیث مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں چند ایک باتیں ہیں، یہ حدیث تھوڑا لمبی ہے، میں اس کا ترجمہ ہی صرف آپ کو سنا دیتا ہوں، اور یہ مشہور حدیث ہے۔
اور یہ بھی حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم او لیلہ، یعنی ایک رات یا ایک دن یا ایک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے گھر سے. تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر بھی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر دیکھا کہ حضرت عمر بھی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حدیث کا مفہوم ہے، یعنی اس واقعہ بیان ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا بھئی آپ لوگ اس وقت باہر کیوں ہیں؟ یعنی یہ تو ایسا ٹائم ہے کہ جو عام طور پہ لوگ گھر پہ بیٹھتے ہیں تو باہر نکلنے کا وقت نہیں ہے، تو آپ کیوں باہر نکلے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بھوک لگی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی چیز نے ہی باہر نکالا ہے. تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ لیا، اور پھر ساتھ لے کر ایک انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر کی طرف تشریف لے گئے. جب ان کے گھر پہ پہنچے تو وہ صحابی گھر پہ تھے نہیں، تو ان کی گھر والی اہلیہ جو ہیں وہ گھر پہ تھیں. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ساتھ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، تو وہ تو بڑی خوش ہو گئیں. انہوں نے مرحبا کہا اور اہلاً و سہلاً کہا، اور پھر کہا کہ خوش آمدید، آپ تشریف لائیں، آج تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ اپنے ہی لوگوں میں تشریف لے کر آئے ہیں، یعنی آپ اپنا ہی اس کو گھر سمجھیں. اور اس کے اوپر بڑی خوشی کا جو ہے وہ اظہار فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کدھر ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے. تو اتنے میں وہ صحابی بھی تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آج تو میں سب سے زیادہ خوش قسمت آدمیوں میں سے ہوں. آج مجھ جیسا خوش قسمت بندہ اور کوئی ہے نہیں کہ میرے پاس وہ مہمان آئے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ بزرگ تر ہیں. تو میں بہت خوش قسمت ہوں. انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اللہ کے نبی کو بٹھایا، صحابہ کو بٹھایا، خود جلدی سے گئے اور کھجوروں کے باغ میں سے ایک خوشہ توڑ کر لے آئے، جس کے اوپر کچھ پکی کھجوریں تھیں، کچھ کچی تھیں. اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیں. صحابہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے تو ان کے سامنے پیش کی. پھر فوراً گھر سے نکلے، چھری لی اور ایک بکری کو ذبح کرنا چاہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ایسی بکری کو ذبح نہ کرنا جو دودھ دیتی ہو. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور. اس کے اوپر انہوں نے ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کو پھر کھانا تیار کیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا. اور یوں صحابہ نے وہ مل بیٹھ کے اللہ کے نبی کے ساتھ وہ کھانا کھایا، وہ کھجوریں کھائیں، پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. اور اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر کہ یہ بات تم یاد رکھ لو کہ ہاں، اس میں فرمایا کہ ہاں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی کہ قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم گھر سے نکلے تھے تو بھوکے تھے، اور ابھی تم گھر کی طرف واپس نہیں گئے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرما دی. تو اس حدیث مبارکہ کے اندر چند جو حضرات نے اصول لکھے ہیں، یعنی آداب لکھے ہیں، ان کو ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو بھوک لگی ہو اور وہ اپنے کسی بہت قریبی بندے کو بتا دیتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. بتانا جائز ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بتا دیا یا رسول اللہ میں بھوک لگی ہے. پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کا بہت اچھا دوست ہے، بے تکلف دوست ہے، با اعتماد قابل اعتماد دوست ہے، تو اس کے گھر پہ بغیر بلائے بھی جا سکتے ہیں. تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کسی دوست کو بھی لے کر جا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر ان کے لے کر وہاں پہ گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اگر مہمان جو آیا ہوا ہے اس سے یہ پوچھنا کہ بھئی آپ کھانا کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. بلکہ مہمان جب آ گیا تو اس کو فوراً کچھ نہ کچھ کھانے کو پیش کر دینا. جیسے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اللہ کے نبی سے پوچھا نہیں ہے، فوراً کیا کیا ہے،
کھجوریں توڑی ہیں اور اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ کے سامنے آ کے رکھ دی، اور پھر اس کے بعد ان کے کھانے کا انتظام بھی خود، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی سے پوچھا آپ کھانا کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، بکری کو ذبح کیا اور کھانا بنایا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مہمان سے پوچھنا یہ بھی بری بات ہے، بلکہ مہمان نوازی میں خود ہی لگ جانا چاہیے۔ اور پھر اگلی بات کہ مہمان اگر جو ہے اپنے میزبان کو ایک قیمتی چیز سے روکتا ہے کہ بھائی یہ نہ پکاؤ، بلکہ میری چاہت یہ ہے کہ آپ فلاں کھانا بنا لیں، تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی بکری ذبح نہ کریں جس میں جو دودھ دیتی ہے دوسری ذبح کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک مہمان نوازی کے آداب میں سے ایک یہ چیز بھی ہمیں سمجھ آتی ہے اس حدیث مبارکہ سے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں بندے کو مل جاتی ہیں تو اس کے اوپر اہم ترین چیز ہے کہ بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آخرت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہو اور اپنی ان نعمتوں میں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اتنا غافل ہو جائے کہ اس کو اللہ کی ذات اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی سیرت اور صورت اور جو یعنی بتائے ہوئے رہنما اصول ہیں زندگی گزارنے کے، وہ بھی بھول جائیں اور یہ ان چیزوں میں مست ہو جائے اور اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھے۔ تو اس لیے اپنی آخرت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں ان کو استعمال کریں، استعمال کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور جیسے کہ کھانا ہم خود کسی کے پاس جا کر کھاتے ہیں تو اس مہمان کو پھر دعا بھی دینا چاہیے، اور حدیث مبارکہ میں ان بہت اور بھی دعائیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، کہ اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا، مجھے پلایا اس کو تو بھی پلا۔ تو یہ مہمان نوازی ہے اور مہمان نوازی کے اوپر خوش ہونا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت مہربانی ہوتی ہے۔ اور مہمان نوازی نیک لوگوں کی کرنا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مہمان نوازی کا جو حکم دیا اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں جو صحابہ کے سامنے تھے۔ مثلا ایک نیک آدمی ہے، گھر پہ آیا ہے، اس کا کھانا کھلایا ہے، تو وہ نیک آدمی اس کے نے کھانا کھایا، اس کو وہ انرجی ملے گی، اس کو طاقت ملے گی، اس کو وہ جا کر کسی دین کی محنت میں خرچ کرے گا، کسی بھی اچھے کام میں اپنی زندگی کو لگائے گا، اپنی طاقت کو صرف کرے گا، تو وہ بندہ جس نے اس کو کھانا کھلایا ہے اس کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور باقی رہی بات کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو بیچارہ دین سے ہٹا ہوا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ ایسی چیزوں میں پھنسی ہوئی ہے جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، گناہ میں پھنسا ہوا ہے بیچارہ، تو بہرحال پھر بھی اس کا جب اکرام کیا جائے گا تو یہ بندہ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کا اجر ضرور ملے گا۔ البتہ باقی رہی بات کہ وہ اس کو کھانا اس نے کھایا، وہاں جا کے وہ کوئی بھی ایسا برا کام کرتا ہے تو بہرحال یہ اس میں گناہ گار تو نہیں ہے، لیکن اس کو ضرور اجر ملے گا۔ تو مہمان کی آمد پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اپنے گھر والوں کا بھی ذہن بنانا چاہیے۔ اور جس طرح سے ابھی جوں یعنی حالات آج کل کے حالات ہیں، ابھی بھی وہ لوگ کہ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں یا دور دراز ایریوں میں رہتے ہیں، ان کے اندر پھر بھی مہمان نوازی کا جذبہ باقی ہے، اور خاص طور پر جو ہے وہ لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر محدود یعنی لوگوں تک، وہ تھوڑے لوگوں تک محدود ہو جاتے ہیں، اپنی ان کی دوستی بھی محدود ہو جاتی ہے کہ چند لوگ ہیں کہ جن کا وہ اکرام کرنا پسند کرتے ہیں اور باقی لوگوں کو وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے مہمان نوازی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مسلمان آ گیا ہے اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے دور میں مہمان کو تلاش کرتے تھے، گھر پہ ٹھہراتے تھے اور اس کا اکرام کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہاں مہمان اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، ایک مہمان آیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے کھانا کے بارے میں پوچھا تو تمام گھروں سے پتہ چلا کہ وہاں پر تو صرف پانی کے لیے، پینے کے لیے پانی ہے، کھانا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا کون اکرام کرے گا؟ تو ایک صحابی جو ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کروں گا۔ اب وہ ان کو گھر پہ لے گئے، گھر پہ جب گئے اپنی بیوی سے پوچھا، انہوں نے کہا کھانا تو اتنا بچے کھا سکتے ہیں اور کسی کو اور کچھ کھانا ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بچوں کو اب سلا دو اور ان کو کھانا کھلا دو۔ تو یہ ہے اکرام۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایسا جذبہ تھا۔ تو جو مسلمان ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو بہرحال اس کے لیے تو ہدایت کا جو راستہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو تعلیمات ہیں وہی سب کچھ ہیں۔